بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء. یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے اور مشکات شریف میں 18 نمبر پر ہے. یہ حدیث لمبی ہے. عام طور پر طلبہ اور طالبات جب لمبی عربی عبارت دیکھتے ہیں تو اس سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے حل نہیں ہو پائے گی. تو اس وجہ سے اب بڑی حدیثیں بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد حدیث شریف کی شرح بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ سے بھی درخواست ہے کہ کمنٹ میں یہ بتلا دیں کہ جو مستقل دیکھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں عبارت اور ترجمہ پڑھنا، کہ ان کے لیے کچھ آسانی ہوئی ہے آگے شرح عربی کتابوں سے حل کرانی شروع کر دی جائے یا ابھی حدیث ہی کو حل کرانا باقی رکھا جائے. تو ابو سعید خدری سے منقول ہے. سعیدین تنوین کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن جب اس کو آگے سے ملائیں گے تو ایک چھوٹا سا نون آ جائے گا اور پڑھیں گے سعیدین الخدری. نبی سعیدین الخدری کی، یہ خدری ابو سعید کی صفت ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو رسول اللہ فاعل بنے گا. کب نکلے؟ فی اضحیٰ. اضحیٰ سے مراد ہے یہاں پر بقرعید. بقرعید میں او فطرین یا عید میں، عید الفطر عید الاضحیٰ. تو اضحیٰ میں نکلے یا فطر میں نکلے. اضحیٰ تو غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کسرہ بھی نہیں آئے گا، بلکہ غیر منصرف سے پہلے تو اس میں منقوص ہے. اس میں منقوص کہتے ہیں جس کے آخر میں الف پڑھا جاتا ہو. الف لکھا ہوا نہیں ہو، بس الف پڑھا جاتا ہو، چاہے الف لکھا ہوا نہ ہو یا لکھا ہوا ہو، واو لکھا ہوا ہو یا الف ہی لکھا ہوا ہو، لیکن پڑھا لکھ جاتا ہو تو آپ کو معلوم ہے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا. فی اضحیٰ او فطرین، یہاں تو تنوین پڑھی جائے گی، تنوین کسرے کے ساتھ پڑھی جائے گی کیونکہ لفظ او کے ذریعے سے عطف ہوا اضحیٰ پر، اور اضحیٰ محل کے اعتبار سے مجرور ہے. اسی کو کہتے ہیں محل کے اعتبار سے مجرور. محلن مجرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عام لفظ یہاں پر آتا تو اس کے اوپر زیر آتا. اسی وجہ سے اب جب ہم نے اس کے اوپر عطف کیا فطر کا تو فطر مجرور ہو گیا، حالانکہ اضحیٰ مجرور نہیں ہے کیونکہ اضحیٰ محل اور جگہ کے اعتبار سے مجرور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید یا عید کے دن نکلے. کہاں نکلے؟ الی المصلی. مصلی کہتے ہیں عیدگاہ کو، اور حقیقت کے اعتبار سے یہ اسم مفعول ہے. صلی یصلی تسلیۃ، نماز پڑھنا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسم مفعول جو 4 لفظ ثلاثی مزید کی یا رباعی مجرد سے استعمال ہوتا ہے، وہ اسم مفعول ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ظرف مکان کا مطلب جو کسی جگہ کو بتلائے. تو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. تو اسم مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوگا. المصلی وہ جو کہ نماز پڑھی گئی. المصلی وہ وقت جس وقت نماز پڑھی گئی. المصلی وہ جگہ جس جگہ نماز پڑھی گئی. اسی وجہ سے چاہے نماز کو بھی مصلی کہتے ہیں. تو یہاں پر مصلی لفظ کے اعتبار سے تو اسم مفعول ہے، لیکن حقیقت میں ظرف مکان ہے کیونکہ ثلاثی مزید فی کا ظرف مکان اور پہ ظرف زمان اور مصدر میمی سب کا سب اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے.
تو خیر عیدگاہ کی طرف نکلے، فمر تو یہ فا ترتیب کے لیے ہے کہ پہلے نکلے اور پھر گزرے. مرہ یمرو، آپ ظاہر سی بات ہے مرا مرو کچھ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن نکلنا کے بعد گزرنا ہوگا اور گزرنے کی عربی مرہ یمرو آتی ہے، اس وجہ سے مرہ یمرو پڑھا جائے گا. فمرہ علی النساء، عورتوں کے پاس سے گزرے. علی النساء یہاں پر ایک مغالطہ یہ لگتا ہے عام طور پر کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کا آخر میں الف ممدودہ ہے، اور الف ممدودہ جس کے آخر میں ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب غیر منصرف پر الف لام آ جاتا ہے تو اب غیر منصرف پر کسرہ بھی آ جاتا ہے، اگر ہم اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. ویسے بھی غیر منصرف الف ممدودہ اس کے اوپر کسرہ جب نہیں آتا جبکہ وہ مؤنث کو بتلائے اور مؤنث کا الف اس کے آخر میں ہو، اور حقیقت میں النساء میں مؤنث کا الف نہیں ہے بلکہ جمع کا الف ہے، اس وجہ سے یہ حقیقت میں غیر منصرف ہے ہی نہیں. علی نساء پڑھا جائے گا اگرچہ اس کے اوپر الف لام نہ بھی آئے. فقال، عورتوں کے پاس سے گزرے. اب دیکھیے الا استعمال ہوا کیونکہ عربی میں مرہ کا صلہ الا بھی استعمال ہوتا ہے اور با بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل قریب سے اگر گزرتے ہیں تو با استعمال ہوتا ہے، اور اگر کچھ دور سے گزرتے ہیں تو الا استعمال کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے عورتوں پر گزرے، بلکہ ہم اردو کے اعتبار سے کہیں گے عورتوں کے پاس سے گزرے. اب کوئی کہے گا پاس کا ترجمہ کہاں سے آیا، اس کا جواب یہ ہے گزرنے کے ساتھ ہماری اردو میں اسی طریقے سے بولا جاتا ہے. فقالا، تو فرمایا آپ نے، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت. یا کے ذریعے آپ کو معلوم ہے ندا لگائی جاتی ہے، اس کو حرف ندا کہیں گے، اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. تو اب منادا پر عام طور پر پیش آتا ہے یا اللہ یا محمد، لیکن اگر وہ دو لفظ ہوں یعنی مضاف الیہ، دو لفظ نہ کہیے بلکہ مضاف الیہ کہیے، اے عورتوں کی جماعت، تو اب پہلے لفظ پر زبر آتا ہے یا معاشر النساء. تو عام حالت میں تو پیش آتا ہے، لیکن اگر مضاف الیہ ہو تو پھر زبر آتا ہے. اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا تصدیقنا تصدقنا کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پہلے یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم سواد دال قاف عربی میں بولا جاتا ہے، سچ بولنے کے لیے بھی آتا ہے سچ بولو. تو سچ بولنے کی عربی تو لیکن صدقہ یصدق نصرہ سے آتی ہے، اور یہاں عورتوں سے بات ہو رہی ہے. تو اگر عورتوں کو حکم دیا جائے گا تو یہ کہنا چاہیے اصدقنا، عورتوں تم سچ بولا کرو. امر کے آخر میں الف آتا ہے ثلاثی مجرد میں، اور یہاں پر الف ہے نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سچ بولنے سے نہیں ہے. تصدقنا، تم سچ بولتی ہو، یہ بھی کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں رہی ہے. جب آدمی کسی کو نصیحت کرے گا تو امر کا صیغہ استعمال کرے گا کہ آپ ایسا کرو ایسا مت کرو، نہیں کا صیغہ استعمال کرے گا. پھر آپ کا ذہن گھومنا چاہیے، آپ لغت اٹھا کر دیکھیں سین دال قاف سواد دال قاف کے ساتھ کیا کیا استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو لفظ ملے گا یہ باب تفاوت سے تصدق یتصدقو، صدقہ کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے تصدق یتصدقو. اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو ترجمہ صحیح بیٹھ جائے گا کہ صدقہ کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے. اب امر کیسے بنے گا، تصدقہ ماضی ہے، یتصدقو مضارع ہے، یتصدقو اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تتصدقو، اور جمع کے آخر میں نون آ جائے گا. تم سب عورتیں تتصدقنا، صدقہ کرتی ہو، تتصدقنا تم سب عورتیں صدقہ کرتی ہو. اور آپ کو معلوم ہے امر بنانے کے لیے مضارع کا پہلا لفظ گر جاتا ہے، تو اصل میں ہے تتصدقنا، تم سب عورتیں صدقہ کرتی ہو، لیکن مضارع کو ہٹا دیے تصدقنا ہو گیا کہ تم صدقہ کرو.
اصل میں بات یہ ہے کہ گردان مشہور بابوں کی یاد ہونی چاہیے، یعنی ماضی کیا آتا ہے، مضارع کیا آتا ہے، پھر ماضی کی پوری گردان، مضارع کی ایک پوری گردان، اس کو یاد کرنے ہی سے فائدہ ہوتا ہے، سمجھنے میں بعض مرتبہ زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ تو صدقہ کرو یہ حکم ہے، امر ہے، کیوں؟ فإنی، یہ فا سببیہ کہلاتا ہے کہ صدقہ کرنے کا تم کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کہ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ آپ فا کا ترجمہ کریں گے اس وجہ سے کہ فإنی اریت کن، اس لیے کہ مجھ کو دکھایا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم اریتو اگر پڑھیں مطلب ہے میں نے دکھایا تم کو جہنمی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھا رہے ہیں کسی کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھایا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دکھانے والا اللہ تعالیٰ لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور جب فاعل لفظوں کے اندر موجود نہ ہو تو وہی فعل مجہول پڑھا جائے گا۔ تو آپ پڑھیں گے اس کو اریتو، مجھے دکھایا گیا ہے، دکھانے والے اللہ تعالیٰ ہے، تو جس کو دکھایا جا رہا ہے وہ موجود ہے، تو یہی فعل مجہول کی نشانی ہوتی ہے۔ اریتو باب افعال سے را یری اراتن دکھانا، را یرا باب فتح سے اس کے معنی تو دیکھنا ہوتا ہے، یہاں باب افعال سے اریتو مجھ کو دکھایا گیا ہے۔ اب دیکھیے اریتو ارا یری اراتن دکھانا، اس کے اندر دو مفعول چاہیے، نمبر ایک جس کو دکھائیں گے، نمبر دو جیسی اس کی حالت ہوگی۔ تو پہلا مفعول ہے کننا، تم عورتوں کو دکھایا گیا ہے، اور تم عورتیں کیسی ہو، زیادہ جہنمی والی ہونے کی حالت میں دکھایا گیا۔ تو اریتو دکھانے کے اندر دو مفعول چاہیے، نمبر ایک جس کو دیکھے، نمبر دو جو اس کی کنڈیشن جو اس کی حالت ہے وہ دیکھے۔ تو مجھ کو دکھایا گیا ہے اکثر اہل النار، جہنمیوں میں زیادہ تم کو، اکثر اہل النار یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ، اکثر اہل النار جہنم والوں میں سے زیادہ۔ تو کننا یہ مفعول ہے، اور اکثر اہل النار یہ بھی مفعول ہے، اور حقیقت میں تو بھی یعنی ارأیتو میں جو تا ضمیر ہے یہ بھی مفعول بھی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، نبی کو دکھایا پہلا مفعول، تم کو دکھایا دوسرا مفعول، تمہاری کیا حالت ہے تیسرا مفعول۔ جب مفعول زیادہ ہوتے ہیں تو پہلا مفعول نائب فاعل بنتا ہے، اور دوسرا مفعول اپنی جگہ جو کا تو باقی رہتا ہے، تو اس کو تو ہم نے پہلے کو بنا دیا نائب فاعل، اور باقی دوسرا مفعول ہو یا تیسرا مفعول ہو وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے، یعنی مفعول ہی رہے گا لہذا منصوب ہوگا۔ تو اکثر اہل النار یہ مفعول بھی ہے۔ فقلنا تو عورتوں نے کہا، قال یقول کے معنی کہنا، اور قلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وبما یا رسول اللہ، یہ اصل میں بی ما الف کے ساتھ ہے، ما استفہامیہ ہے، ما کے معنی کیا، اور با یہاں بھی سببیہ کس وجہ سے، لیکن جب حرف جر ما استفہامیہ پر داخل ہوتا ہے جو کوشچن کے لیے ما آتا ہے، تو اس کے آخر سے الف گر جاتا ہے، جیسے عما یتسالون میں بھی ما تھا، بیما میں بھی بیما الف کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ یہاں پر بھی دیکھیے لام پر زبر پڑا ہے کیونکہ مضاف اللہ کا رسول، ورنہ حقیقت میں یا رسولو ہونا چاہیے تھا، لیکن مضافری جب ہوتے ہیں تو پھر جس کو پکارتے ہیں اس کے اوپر زبر آتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کس وجہ سے ہم زیادہ جہنم میں جانے والی ہیں، تو آپ نے فرمایا قالا، دیکھیے یہ بھی لفظ کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تکسرنا، 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 تو اس کے لیے آپ کو لغت کا استعمال کرنا ضروری ہوگا، کہ یہ تو آپ کے ذہن میں ہے کاف تا را آ رہا ہے، اس کے معنی زیادہ ہونا، تو آپ اردو سیٹ بٹھانے کی کوشش کریں کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو، یہ سیٹ اردو بیٹھی ہے۔ اب زیادہ کرنے کی عربی آپ دیکھیں لغت میں جا کر تو کسورہ یکسورو کے معنی زیادہ کرنا، کثرہ یکسورو کے معنی تو زیادہ ہونا ہے، لہذا زیادہ ہو تم لان تان،
یہ ترجمہ صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے. تو کسورہ یکسر کے معنی زیادہ ہونا وہ صحیح نہیں بیٹھا. اب ہم دیکھتے ہیں کسی اور طریقے سے. پھر جب آپ دیکھیں گے لغت میں جا کر یہ باب افعال سے آتا اکثر یکسرو، تکثرنا زیادہ کرنا. یہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو لفظ ضربہ یضربو یا نصر فتح سے جب استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہونا اگر ہو تو باب افعال میں وہ کرنا ہو جاتا ہے. کسورہ یکسرو کے معنی زیادہ ہونا اور اکثر یکسرو کے معنی زیادہ کرنا. تو تکثرنا لعنا، تم لان تان زیادہ کرتی ہو. تو اکثر یکسرو مضارع ہے، حاضر ہونے کی وجہ سے شروع میں تا آئی ہے اور جمع ہونے کی وجہ سے آخر میں نون آئی ہے. تکثرنا اللعنہ، تم لان تان زیادہ کرتی ہو. وتکفرن العشیرہ، کفر یکفر باب نصر سے اس کے معنی ہوتے ہیں کفر کرنا، ناشکری کرنا. اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کفر کرنا تو مراد ہو نہیں سکتا کہ مسلمان عورتیں کفر کیسے کریں گی، تو ناشکری ہی مراد ہو سکتی ہے. وتکفرن العشیرہ، اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو. یہاں عشیر اصل خاندان کو کہتے ہیں اور دوست کو بھی کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر جس سے معاشرت زندگی جس کے ساتھ گزاری جائے وہ شوہر ہوتا ہے. تو یہاں پر شوہر مراد ہے العشیر، معاشرت سے. اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو. تو یہ دو سبب بتلائیں. آگے کافی باقی ہے، اس وجہ سے بھی ہم اس پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. البتہ تھوڑی سی شرح حدیث شریف کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ حدیث شریف کی کس طریقے سے شرح عربی میں کی جاتی. مشکات کی شرح سب سے زیادہ مشہور مرقات ہے، اس وجہ سے اسی کو سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے الی المصلی کی تفسیر کی، المسجد الذی یصلی فیہ صلاۃ العید، وہ مسجد جس میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو اس طریقے سے مصلی کی تفسیر ہو گئی. وهو الموجود الی الیوم خارج السور، اور وہ آج تک موجود ہے خارج السور فی المدینہ، سور کہتے ہیں شہر کے ارد گرد جو باؤنڈری بنی ہوتی ہے اس سے باہر. ٹھیک ہے. فمر علی النساء، لفظ اعلیٰ کیوں استعمال ہوا تو انہوں نے بتلا دیا مرہ یتعدی بعلی، کہ لفظ مرہ متعدی ہوتا ہے اعلیٰ کے ذریعے سے بھی جیسا کہ با ہوتا ہے. اب دیکھیں تصدقنا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا امر لہن، ان کو حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ اس کو امر پڑھیں گے، یعنی اعطینا صدقہ، صدقہ دو. اب یہاں پر یہ آیا فإنی اریت کن علی طریق الکشف ولا سبیل الوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ کو دکھایا گیا. اب آپ نے کیسے دیکھا، کہاں دیکھا، تو اس کے اندر دو باتیں آئی. علی طریق الکشف، یا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، او علی سبیل الوحی، یا وحی کے طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم اپنی بات کو فرشتے کے ذریعے سے یا باقاعدہ دل کے اندر یہ بات نازل کی کہ اکثر عورتیں اس طریقے سے جہنم میں جائیں گی. تو اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی سی شرح آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں وہ بیما یا رسول اللہ اصلہ بیما، کہ اصل تو بیما الف کے ساتھ ہے لیکن حذیفت الف مل استفامیہ، ما استفامیہ کا الف حذف کر دیا گیا بدخول حرف الجر علیہا، حرف جر کے اس کو جر کے داخل ہونے کی وجہ سے تخفیفاً آئے، تخفیف پیدا کرنے کے لیے. اب تکسرن اللعنہ کی عربی لکھتے ہیں اصلہ عباد اللہ تعالی العبد من رحمتہ بسخطہ، کہ لعن تان کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو دور کر دے اپنی رحمت سے اس کی ناراضگی کی وجہ سے. یہ تکفرنا، بھائی تکفرنا پڑھیں گے یا تکفرنا پڑھیں گے، لکھ دے بضم الفا، کہ فا پر پیش پڑھے، نصارہ سے پڑھے. العشیر، العشیر کے معنی المعازم، المعاشر الملازم، یعنی جو ساتھ زندگی گزارتا ہے، الملازم جو ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ زوج ہاونا، اور یہاں پر شوہر مراد ہے. وکفرانہ جحد نعمتہ و انکارها، اور کفران سے مراد یہاں پر کوئی کافر بنانا نہیں، انکار کرنا نہیں، بلکہ اس کی نعمت کی ناشکری ہے، اس کی نعمت کا انکار کرنا ہے.
یعنی کفر کے معنی میں نہیں بلکہ ناشکری کے معنی میں. تو اس طریقے سے حدیث شریف سے آپ حدیث شریف کی شرح سے مدد لے سکتے ہیں. اگر ایک مرتبہ آپ کے دیکھنے سے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اگر بنیاد زیادہ کمزور ہوتی ہے تو ایک مرتبہ سبق پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو آپ اس کو 2 مرتبہ دیکھا کریں. اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اس کو نوٹ کیا کریں، جو قواعد وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں جو بھی آپ کے لیے نیا ہو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك